استقبال کرنا ہے مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور
تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، ہم آج صوبیدار نور حسین مرحوم کی سالانہ ختم شریف پر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ دھرتی تو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں غازیوں اور شہیدوں کی، میں نے کہا ہم تو ایک ہی غازی کو جانتے ہیں، وہ غازی مرید حسین ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اس لیے کہ ہم نے بہت ساری قبریں، لاہور کے قبرستان میانی صاحب بڑا قدیم قبرستان ہے، بڑی ساری قبریں دیکھی، اور جناب تختیاں بھی گر گئیں، قبریں بھی گر گئیں، بس مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ یہ تو عجیب بات ہے، ہم نے سارا کچھ دیکھا، ہم نے کسی کو آباد نہیں دیکھا، آج بھی دیکھا ہے تو غازی علم الدین کو آباد دیکھا ہے۔ اس لیے کہ اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دامن سے رسول سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر کوئی کسی کا نام قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے رہ سکتا ہے، ورنہ یہاں بڑے بڑے چودھری اور خان ملک اور بڑے وڈیرے مرے ہوں گے جناب، کوئی سال بعد پوچھنے بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہم تو صوبیدار نور حسین صاحب کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس صف میں کھڑے رہے ہیں جس صف کو ناموس رسالت کی مجاہدوں کی صف کہا گیا ہے، جس کو ختم نبوت کے علمداروں کی صف کہا گیا ہے، جس کو مجاہدین اسلام کی صف کہا گیا ہے، جس کو امیر المجاہدین کے شیروں کی کچھار کہا گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ آج ویسے بھی شب معراج کی نسبت ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش جہاں تک سوچتا ہے وہ بھی بند ہو گیا، اس کی عقل بھی بند ہو گئی، اور جیسے چرخہ گھومتا ہے اس طرح آسمان گھوم رہا ہے، چکر کھا رہا ہے۔ جانے مراد اب کدھر، آئے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں کسی انسان کی سوچ نہیں گئی، جس مقام تک کوئی انسان نہیں گیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر گئے ہیں۔ اور یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم برزخ سے لے کے عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ نہ جاننا کہ تو میرے ساتھ ہے عالم ارواح سے عالم برزخ تک، کہیں تو حقیقت محمدیہ کو پہچان گیا ہے، حقیقت محمدیہ کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر گئے ہیں، مقام پر نہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نہیں، جس مکان پر گئے ہیں آج تک وہاں کوئی انسان جا نہیں سکا، وہاں کوئی نوری بھی نہیں جا سکا، بلکہ حضرت جناب جبریل علیہ السلام نے تو کہا نا اگر یکسر موئے برتر پرم پروغے تجلا بسوزت پرم، کہا یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج یہاں تک آ گیا ہوں، آپ کی برکت سے یہاں تک آ گیا ہوں، اگر میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی جاؤں تو اللہ کے نور کی تجلی سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اور جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اور حضرت داتا علی اجویری نے لکھا ہے کشف المعجوب شریف میں، کہا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر تشریف لے گئے تھے نا، حضور نے واپس نہیں آنا تھا لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے واپس تشریف لے کر آئے ہیں جی، اور امتی بیٹھ کر یہ ناپے کہ حضور کیسے گئے اور کہاں گئے، اور براق پر گئے تو پھر ہمارے امام نے کہا پوچھتے کیا ہو، عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کہ یوں،
اور کسرے دنا کے راز میں ثم دنا فتدلا، ہیں جی، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، اور نے کہا عقلیں تو ایتھی رہ گئی ہیں نا زمین تے، روح القدس نال گین، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں؟ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور دیا شانہ گھٹانا لے ہو، اور تانوں کی پتہ ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ، حضرت امام بوسیری نے لکھا، انہوں نے کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے ہوتے اللہ نے 70,000 پردے پا کے بھیجے، اگر پردے نہ پا کے بھیجتا تو بوسیدہ ہٹی پئی ہوندی، حضور دا نام لیا جاتا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی۔ ہاں وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو سارے انبیاء کو گئے امام الانبیاء بنے ہیں جی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوباں ہما دارت لیکن تو تنہا داری، پھرے جہاں میں چہار جانب حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک کملی والے تجھی کو تجھی سا دیکھا۔ اور پھر تو حضرت امیر خسرو نے کمال کر دیا نہ، کہا آفاق ہا گردیدم میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ ہاں اس دن سارے بیٹھے، سارے امام، سارے انبیاء اکرام تشریف فرما، حضرت جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے موجود، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو سنے پھر کیا فرمایا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، سنے پھر کیا فرمایا، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل فیہ الفرقان فیہ تبیان کل شیء وانزل الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی اوسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری خوبیاں اس اللہ دیاں جس نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، مینوں لوگوں نوں ڈران والا بھی بنا کے بھیجا اور خوشخبری دین والا بھی بنا کے بھیجا، اور مینوں قرآن دے کے بھیجا جس دے وچ ہر چیز دی حکمت موجود ہے، ہر چیز دی شفا موجود ہے، جس دے وچ ہر خبر موجود ہے، اور میری امت نوں سب نالوں بہترین امت بنایا اور اس نوں سب نالوں پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلنی فاتحہ، اور سارے فتح دے جھنڈے میرے ہاتھ دے کے بھیجے اور مینوں خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ پھر جناب خلیل اللہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ ایسے واسطے تا اللہ تعالیٰ نے تو ہنو محبوب رب العالمین بنایا، تو ہنو اپنا محبوب بنا کے بھیجا۔ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، اور ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ وہ بات جو حضرت سعد بن معاذ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی طرف جاتے ہوئے کہی تھی نا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ دیں گے، یہ ساری بات کہی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہیں جی، وہ تو وضحا کا چہرہ، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرا پڑے، حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا۔ حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا سن کر، یہ بات سن کر، پھر جناب غزوہ خیبر میں حضرت سعد بن غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو رگ اکھل پہ تیر لگ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آنے سے ملتا کیا ہے یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ۔ رگ اکھل پر تیر لگ گیا، حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم کھل گیا، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی، یا رسول اللہ، یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح کر و فر سے پھر دوبارہ چل کے مکے سے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو پھر مجھے اسی زخم سے موت نہ دینا، مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں، اور اگر نہیں آنا تو مجھے موت دے دینا۔ لیکن موت دینے سے پہلے وہ خیبر کے یہودیوں کا انجام میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، وہ بنو قریظہ کا انجام میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں جنہوں نے تیرے حبیب کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لے آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، پورا جنگی لباس پہنا ہوا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی خیبر بنو قریظہ کا بھی فیصلہ اسی کے ساتھ کرے۔
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، قلعے کا محاصرہ ہو گیا، اور جب کافی دن محاصرہ رہا تو ایک دن جناب بنو قریظہ کے یہودی نیچے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں ایک شرط پر کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے۔ ادھر سعد بن معاذ دعا کر چکے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ان کا انجام دکھانا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت میں پڑے ہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے گھوڑا بھیجا، صحابہ کو کہا کہ ان کو جناب سوار کر کے لاؤ۔ جب حضرت سعد بن معاذ حضور کے سامنے آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کر اپنے جناب امیر کا استقبال کرو، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ حضرت سعد بن معاذ آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ یہودی کہتے ہیں کہ تو ان کا فیصلہ کر، یہ مجھے حکم نہیں مانتے۔ حضرت سعد بن معاذ جب چلے تھے نا اپنے گھر سے یہودیوں کی جانب، تو پیچھے سے منافقوں نے بڑی آواز لگائی سعد خیال کری تیرے بچپن دے بڑے دوستن، تیری جوانی اور لڑکپن دے بڑے دوستن، تیری بڑیاں قرابت داریاں سن، تیرے بڑے لین دین سن، تیرے بڑے کاروبار سن، یہودیاں نہ خیال کری۔ جب حضرت سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ پہنچے تے موڑ کے این پیچھے موڑ کے کیا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پسند ہوئے گا۔ حضور دا غلام ہوندہ ہی ہوئے جڑا او فیصلہ کرے جڑا رب تے رسول چاندے، او بندے نو ویکھ کے فیصلے نہیں کر دے، اور رشتہ داراں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کر دے، او جناب عزیزاں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کر دے، او دوستاں تے یاراں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کر دے، او اللہ اور اس دے رسول دی رضا ویکھ کے فیصلہ کر دیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں فیصلہ کرنا تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان، انہاں دی عورتاں لونڈیاں بنا لیتیاں جان، انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان، انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتیاں جان۔ جدو اے سنیا نا یہودیاں نے تے وہ کمب اٹھے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں۔ اے دعا کی تھی یا رسول اللہ، یا اللہ جنہ تیرے حبیب نال غداری کی تھی انہاں دا انجام مینوں وکھان تو پہلے موت نہ دیں، رب نے انہاں دا انجام بھی سعد بن معاذ دی زبان چو لکھ دیتا۔ اے حضور دے نال وفا کرن دی وجہ حضرت سعد بن معاذ واپس آ گئے، میرے آقا و مولا حضرت سعد بن معاذ دا رگ عقل دا اے رگ دا زخم دوبارہ کھل گیا اور خون بہن لگ پیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی دے وچ لوا دیتا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جدو نماز واسطے فجر واسطے ظہر واسطے عصر واسطے مغرب واسطے عشاء واسطے تشریف لیان تے حضور ہر نماز تو بعد سعد دے خیمے جان حضرت سعد بن معاذ دے پوچھن سعد کی حال ہے، حضرت سعد بن معاذ تک کہنے ہونے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت سعد بن معاذ دا زبان حال نہ کہنے ہونے یا رسول اللہ پہلے تک کدی کدی پوچھتے سو سعد کی حال ہے، ہون تا ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو سعد کی حال ہے تے سعد مرم تے پٹی کیوں کرے۔ حضرت سعد بن معاذ ایک دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جناب عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سعد دا زخم کھل گیا اور خون شدت نہ بہنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت سعد بن معاذ دا زخم خون بہنا دیکھے حضرت سعد بن معاذ 32 سال دے جوانن، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ اے ویکھو حضور نال وفا کر کے ملدا کیوے۔ حضرت سعد بن معاذ دے خیمے جدو حضور تشریف لے آئے تے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ تو خون نکل رہا جاری فوارے دار نکل رہا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ چکیا اپنے سر انور تے رکھ دیتا، ایس سر انور تے رکھ دیتا، صحابہ نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھ دیتا، صحابہ نے پھر پیچھے کیتا حضور نے پھر ہاتھ اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا۔ حضور دی چشمان مبارک تو داڑھی مبارک تو ایسے رخسار مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ویکھ تو سانو بدر جاندے خوش کیتا سی، اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے لیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، حضور دے دامن نال کوئی وابستہ ہو کے تا بیکھے۔ اے جناب بہ کے کہندے اجے تے بڑا لمبا سارا واقعہ کہ اجے گل مکی نہیں، اجے حضرت سعد بن معاذ نو بہت سارے انعامات ہیں۔ اے گل میں ادھروں بوڑ دیواں کہ جناب اے کہندے جی اسلام کی دے گا، میں کہا اسلام ایویں نہیں، آپ کیسے لائیں گے اسلام، اور جناب اسلام آ کر کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا اسلام آ کر 3 رستے بند کرتا ہے، 3 رستے، سچی بات ہے 3 رستے بند کرتا ہے۔ اسلام کیسے آتا ہے؟ حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز کا جب سرکاری فرمان جاری ہوا، آپ جناب
مسجد میں تشریف فرما ہے اور مغرب کی نماز کے ٹائم آپ کا سرکاری فرمان جاری ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو جناب سرکاری بگیاں آ گئی، گھوڑے آ گئے، شاہی استبل سے جناب سوار آ گئے اور سارے جناب ریزہ بردار اور مشل بردار آ گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد سے باہر دیکھا پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، یہ آپ کا پروٹوکول ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز ان دو ٹانگوں پہ چل کے گھر سے آیا تھا، انہی ٹانگوں پہ چل کے گھر واپس جائے گا، اس کو لے جاؤ، اس کو واپس سرکاری بیت المال میں لے جاؤ۔ جب وہ لے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے اور گھر آ کر کہا آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی ہے، کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رکھنا ہے یا جناب یہ مال و دولت رکھنا ہے، یہ جہیز کا سامان، یہ گھوڑے استبل اور یہ مربع، یہ زمینیں اور جناب یہ نوکر چاکر اور کنیزیں رکھنی ہیں؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہوا کیا ہے؟ کہا میں آج مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا ہوں، تمہارے باپ نے جو کچھ تمہیں جہیز میں دیا تھا یہ قوم کا مال ہے لوٹا ہوا، تمہارے باپ کا مال نہیں، جاگیر نہیں تھی، اس کو رکھنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے، اگر نہیں رکھنا تو پھر اس کو بھی بیت المال میں جمع کراؤ۔ یہ دیکھو دین تخت پر آیا ہے۔ ادھر ایک وزیر آئے، جناب گاڑیاں، پردے، قالین، جناب صوفے اور ڈیکوریشن، اور یا کیا جناب ایک وزیر اور مشاورت کے لیے ایک شخص منتخب ہو گیا ہے۔ ادھر دیکھو دین تخت پر آیا ہے، گھر میں جو کچھ موجود سامان ہے پیک کر کے بیت المال میں جا رہا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور ایک تو اپنی ذات سے پروٹوکول ختم کر دیا، گھر والوں کو بھی آ کے بتا دیا کہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آج کے بعد آپ کا سارے جناب معاملات ختم، پروٹوکول ختم۔ پھر حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز نے کوتوال کو بلایا، کہا جا کر اعلان کرو جتنے بھی اموی شہزادے ہیں، جتنے بھی جناب اس وقت کا اشرافیہ ہے، ان کے پاس جتنی بھی جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، جناب جائیدادیں ہیں سرکاری جنہوں نے الاٹمنٹ کرائی ہوئی ہے، ان کو کہو اپنے معاہدے لے آؤ اور میں رینیو کر دیتا ہوں، آج سارے 9 معاہدہ کر لیتے ہیں، ان کے اوپر دستخط کرتا ہوں خلافت کے۔ جب وہ سارے لے آئے اس وقت کے مطابق کوئی کپڑوں پر اپنا معاہدہ لایا، کوئی چمڑے پر لایا، کوئی درخت کی چھال پر لایا، کوئی کاغذ جو بھی تھا وہ لے آئے معاہدے سارے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز کے پہلے ادھر کوتوال کو کھڑا کیا، ادھر فلاں آئے، فلاں بن فلاں، اس وقت کا ملک ریاض آ گیا ہے جی، اس وقت کا جناب فلانا آ گیا، اس وقت کے یہ سارے بلیکی آ گئے، اس وقت کی فراگوگی آ گئی، یہ سارے آ گئے نا، کیونکہ یہی اشرافیہ ہوتا ہے نا، اس وقت کے یہ سارے بدماش آ گئے جناب، یہ سارے آ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ میں فلاں بن فلاں۔ آپ نے وہ سارے معاہدے جمع کیے اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب عشاء کی نماز پڑھا کے آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ادھر سارے معاہدے نکالے دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اور ادھر سے کینچی نکالی، ایک ایک کر کے سارے کاٹ دیے، فرمایا بھاگ جاؤ، یہ قوم کا مال ہے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، آج کے بعد اس مال کے اوپر حق غریبوں کا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہے، ایک ذات، پروٹوکول مسجد سے باہر ہی ختم کر دیا، دوسرا گھر، رشتہ دار، وہ آ کے گھر والوں کو بتا دیا، تیسرا دوست یار، جب تینوں قابو کر لیے دین تخت پر آ گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کہتے ہیں آپ کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلے ذات سے پروٹوکول ختم کریں گے، اس کے بعد فراگوگی کو نہیں نوازیں گے، پتر کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اربوں روپے نہیں خرچ کریں گے، ہاں جی، پھر حمزہ شہباز کو باہر کی فلیٹوں سے منگوا کر وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے نہیں خرچ کریں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر عزیز اور رشتہ داروں، قرابت داروں کو حکومتی معاملات کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا امانت دار بنایا ہے اور ہم ان کی امانت داروں کے ہاں سپرد کریں گے۔ اور کہتے ہیں پھر آپ بین الاقوامی جگہ پر جا کر پاکستان کی نمائندگی کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم نمائندگی ضرور کریں گے، لیکن اس طرح نہیں جائیں گے کہ ہمارے وقت کے وزیر اعظم کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے، دیکھ کر بھی، ہاں جی، وہ کیا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پیٹرول تو مہنگا ہوگا۔ میں نے کہا تم جب آئی ایم ایف کے پاس جاؤ گے قوم کے کپڑے اتریں گے، قوم کی جناب زبوں حالی ہوگی، قوم غربت میں ماری جائے گی، قوم مہنگائی میں پھنسے گی۔ کبھی ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آئی ایم ایف کے دروازے پر گئے ہیں اور جاتی عمرہ کو گروی رکھوائے ہیں، یہ تو ہم نے نہیں کبھی سنا، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آئی ایم ایف کے دروازے پر گئے ہیں اور لندن کی اپارٹمنٹ جناب آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھوائے ہیں۔ اور ذلیلو تم تو اب ایٹم بم تک بات آ گئی ہے، اب تو وہ کہہ رہے ہیں آئے، لیکن ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ایٹم اگر تم نے حضور کے لیے استعمال نہیں ہونا تو تمہارے کام بھی نہیں آنا، کیونکہ یہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر۔
اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تم نے جس چیز سے انکار کیا, کہا ہم فرانس کے لیے حضور کی ناموس کے لیے معیشت داؤ پہ لگوا لیں, لاؤ سارا کچھ داؤ تے لگ گیا, سارا کچھ ہے جی, سارا کچھ داؤ تے لگ گیا. کاش کے تسی اے داؤ حضور دے نا تے لا لیا ہوندا, پھر کیسر و کسرا دیا نعمتاں جے صحابہ دے پیراں چ آ سکدیاں تے جناب دنیا دیا نعمتاں تہاڈے پیراں وچ بھی آ سکدیاں سن. لیکن جناب انہاں نو کی پتہ ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کے کچھ دے سکدا. اقبال کہندا امارت کیا, وہ تو ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے تجھ کو کوئی چارہ. اور آخر سے کہندا امارت کا رونا کیا, امارت حاصل بھی ہو تو کیا حاصل ہے جی, نہ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. اقبال کہنا امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی ہیں جی. نہ تسا جناب حضرت جناب مولا کائنات دی گل کرنی اور نہ جناب حضرت سلمان فارسی دین دی گل نہیں کرنی. انہوں نے دین دی گل کرو جی مولوی کیسے چلائیں گے. میں کہا جی مولوی 70 سال تو اگر اپنا نظام تعلیم چلا سکتے ہیں تو ملک بھی چلا سکتے ہیں. ہاں, اور جس طرح تسی چلا رہے ہو کہندے حکومت دا کی مطلب, شاہ صاحب نے کہا اس تو بہترین طریقے نال چھابی والا ملک چلا سکدا. جس طرح تسی چلا رہے ہو, ادھروں قرضہ لیاؤ, ادھروں قسط دیو تے ادھروں پیٹرول مہنگا کر دیو, کیڑا ملک چلانا اوکھا, کوئی مشکل نہیں. اور اگر دنیا دے ہوتے پوری قوم یار دیکھو تو صحیح اسی کون سا ہیں جی, اسی کنہ دی اولاد ہاں. اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی, کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر, اہل حرم کے سومنات اسی تاؤساں جڑے تلواراں پکڑ کے کیسر و کسرا دے بوئے تے گیساں کہ باہر نکلو حضور دا دین آ گیا. آج اسی کشکول اٹھا کے انہاں دے بوئے تے جاندے ہاں. نہیں, تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ. چکوال والے ڈھلے بیٹھے, چک پون دی سرزمین والے ڈھلے بیٹھے, پھر ساڑھے مطلب دا نعرہ نہیں لگیا. ساڑھا ایتھے آن دا مقصد ہی ایسی کہ جس طرح صوبیدار نور حسین صاحب نے پہلی باری اس دھرتی تے نعرہ لایا تے اسی دیکھ کے تائیے حضور دے غلام جاگدے بیٹھیں یا ستے پہن. لاؤ نعرہ لبیک دا نعرہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. اور کہنے سن کہ جی ان کو جناب پتہ نہیں ہے. اب سارے جو آزادی کی جنگ لڑنے گئے تھے اور گجر خان سے واپس ہو گئے تھے ہیں جی, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. ہاں جی, ایک ہی کام میں جناب ہم آزادی کی جنگ, میں کہا کیڑی آزادی کی جنگ ہوتا ہوں جیل ہل ٹر پین, آزادی تو جیل ہل پر ٹر پین. میں کہا نہیں, اے تو آڑے واسطی گل ہی نہیں, اے تو آزادی دی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں جنہ دے بڑے نے ہیں جی انگریزاں دیا جیلہ بھی کٹیاں اور انگریزاں دے ظلم و تشدد بھی برداشت کیتے, اور پھر اے آکے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. آجے تا ایک دھکا لگیا ہیں جی, ٹلی صاحب نو بھی ایک دھکا لگیا اور لگیا بھی اپنے دا تے رونے نکل گئے. میں کہا جس دن ساڑھا لگیا اس دن اللہ خیر کر دے گی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول. اور تسی تگڑے ہوئے انشاءاللہ. اے آئی ایم ایف دے غلامہ نو میں تا کہنا ایک دھکا ہے ہو جائے لائیے انہاں دیاں فلیٹاں یا جدے جان یا لندن جان, اس ملک نو واپس حضور دے غلامہ دے ہتھاں دئیے, اور اے ملک چلا بھی ہو سکتے ہیں جنہاں دے بڑے نے ملک حاصل کی تسی. پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا. اور جنہ دے بڑے نے 1000 سال اس برے صغیر ہوتے حکومت کی تھی, اے تا انگریز دے گھوڑی پال مربے اور جناب کتے نوان والے اور جناب ساڑھے ہوتے مسلط کر دیتے گئن. اگر کوئی حضور دا غلام ہوندا تے کشمیر ہتھوں جان دیندہ. ایک جٹ بھی ہوندا یار, اے اپنے جٹ ہوندے نے تھے جناب ذمہ اے بننا نہیں کپڑ دیندے, پورا کشمیر جناب دے کے چپ کر کے ستے ہوئے. انہاں نو کی پتہ ہوئے وہی پھر گل ہے کہ جناب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن.
ہاں حضور دی محبت نہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. کہتے ہیں آپ اقوام متحدہ کو کیا بتائیں گے؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ IMF جن کے پاس لا ریب کتاب ہو اور وہ کتاب ہو من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا وہ قرآن موجود ہو. فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل. یہ قرآن شانوں والا موجود ہو ہیں جی سارے. اور پھر یہ کہیں کیا کہیں جی کہ ہمیں جناب IMF آ کر بتائے ملک کیسے چلانا ہے. میں نے کہا ملک چلانے کے لیے لمبے چوڑے اور جناب وزارتوں اور مشاورتوں کی اور لمبی چوڑی کابینہ کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آخری بات جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر کیا کہا؟ ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی. فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا، بنیا نہیں ہاں بنا دیتا گیا. فإن احسنت فاعینونی جب میں چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا. وإن اسأت فقومونی جے میں کدھر رستے تو دائیں بائیں ہوا تو میں روکنا منع کرنا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا جڑا کمزور اپنے آپ سمجھدا میرے نزدیک وہ تگڑا اس دا حق میں اس دے دروازے تک پہنچا دینا. اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا جڑا میری رعایا دے اندر اور میری حکومت دے اندر اپنے آپ کو بدماش سمجھدا میں اس کو اس غریب دا حق چھن کے اس تک نہ پہنچا دے. اور آگے کی فرمایا لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل. فرمایا جڑی قوم اللہ دے راہ وچ جہاد چھوڑ دے گی اللہ انہاں تے ذلت مسلط کر دے گا. اور آگے کی فرمایا ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء. فرمایا جڑی قوم فحاشی اور عریانی سے مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا. اور آگے کی فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جدو میں اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کراں. فإن عصیت اللہ ورسولہ جے میں اللہ اور اس کے رسول دے رستے تو ہٹ جانا فلا طاعت لی پھر میری اطاعت نہیں کرنی. اور فرمایا آگے کی فرمایا لمبے چوڑے جناب ایتھے قوم نو خطاب دی ضرورت نہیں آیا. فرمایا قوموا الی صلاتکم. فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا چلو نماز پڑھیے یرحمکم اللہ. اور پہلا سرکاری فرمان کی جاری کیتا. اس تو بعد فرمایا جو انہاں کہا جی صدیق اکبر آج تو بعد تجارت نہیں کرن گے اور حکمران تاجر نہیں ہوندے. پٹرول قوم نو مہنگا بیچ کے حکومت کرن اے تجارت دا تاجر دا کام ہوندا. ایتھوں لیا ادھروں مہنگا بیچ کے کمائی کول رکھی تے گھر گئے. حکمران تاجر نہیں ہوندے. صحابہ نے فیصلہ کیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کپڑے دی تجارت کرتے سن. فرمایا آج تو بعد تجارت نہیں کرو گے. انہوں نے کہا جرا میرا گزر اوقات. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو مدینے دے مزدور دی اجرت ہے صدیق دی اتنی تنخواہ مقرر کر دو. اگر گزارا ہو گیا تو صدیق بھی گزارا کر لے گا. اگر نہ ہویا تو مزدور دی اجرت بھی بڑھا دی جائے گی اور خلیفۃ المسلمین دی اجرت بھی بڑھا دی جائے گی. اے اسلام دا نظام ہے اور اے اسلام دا نظام ہے. لیکن کدی نہیں گل کرن گے. ہاں کدی نہیں گل کرن گے. ایک ہی کہن گے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات. اور کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. لیکن یہ سارے آنکڑے رلا لو یہ ساریاں جناب اشاریے ملا لو 23% اور 12.3% اور 25.3%. لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اقبال کہندا یہ حکمت ملک ہوتی یہ علم لا ہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. جب ان سے بات کرو ہم بھی قوم کے بڑے درد خان ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے. اور جب بھی کوئی میدان لگنے کی بات آئے تو پھر ہمیں سینہ چوڑا کر کے اس کے اندر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ کہنے کی اور یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک